ویلکم بیک ناظرین، وہی سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ ودود قریشی صاحب، میں اسی بات کو اگر آگے بڑھاؤں، جو میڈم نے کہا کہ اسرائیل آئسولیشن میں چلا گیا ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ امریکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر جتنی، جس کو جینسی ہم بولتے ہیں، جو نئی نسل ہے، یوتھ ہے، وہ ساری کی ساری اسرائیل سے نفرت کرتی ہے۔ وہ امریکنس ہوں، وہ ویسٹ ہو، وہ مسلمس ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وٹنس کیا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اور وہی سوشل میڈیا جو ان کے پلیٹ فارم ہے، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کے خلاف جو نفرت تھی وہ پوری بچے کے دماغ میں چلی گئی، اور آج ویسٹ کے اندر مسلم کنٹری سے بھی زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں، ایک پرامید بات کر سکتے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا، میں نے سوال ہی بنیادی طور پہ یہی کیا تھا کہ جو پروجیکٹ تھا وہ نیست و نابود ہو چکا۔ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو ہرایا بھی جا سکتا ہے۔ حزب اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل جیسی بڑی طاقت کو اور اس کے تکبر کو خاک پہ بھی ملایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو جب کسی بڑی طاقت کا ایک بھرم ختم ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سچویشن ساری چینج ہو جاتی ہے۔ ودود قریشی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مسلم ممالک ہیں ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے اور اب کو اسلامی نیٹو کی طرف بات بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کا رول ایکسپینڈ ہو رہا ہے اپنے کراس دی بارڈر مڈل ایسٹ کے اندر؟ پاکستان جس طرح بیہیو کر رہا ہے، جس طرح اسرائیلی طیارے کو پچھلے دنوں انہوں نے بھگایا، وارننگ دی اور بھاگ گیا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سب کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں؟ راج صاحب، بنیادی طور پہ اب وہ جنگ نہیں ہے جو پہلے ہم سمجھتے تھے یا دنیا سمجھتے تھے۔ جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد جنگ کا جو نقشہ تبدیل ہوا ہے، وہ نقشہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں اور تبدیل ہو گیا ہے۔ اب آئندہ جو بھی کوئی جھڑپ ہوگی تو وہ نقشہ اور تبدیل ہو جائے گا، اور اس میں جہاں پر سائبر اٹیک بھی آئے گا، وہاں پر لیزر کا کام بھی ایران شروع کرے گا۔ اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، ابھی انہوں نے آزمائی نہیں ہے، اب اس کو شروع کریں گے۔ دیکھیں، پہلے جو تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ فوجی جا کے لڑیں گے، اور بارڈر سے پہ کام ختم ہوا، اور پھر طیاروں پہ آ گیا، اب میزائل اور ڈرون پہ آ گیا۔ پہلی مرتبہ ایران نے ایک سپر پاور کو چیلنج کر دیا ہے، اور امریکہ اس حوالے سے بالکل ہی آشکار ہو گیا ہے کہ وہ سپر پاور نہیں ہے یا وہ طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح 7 نظام جو اسرائیل کے پاس موجود تھے، جیسے آئرن ڈوم ہے اور دوسرا ہے، وہ بھی چیلنج ہو گئے کہ اس کے باوجود کہ آپ نے کہا جی ہم نے ایک دھاتی حصار بنا دیا اور کوئی اسرائیل کے اندر کوئی میزائل، کوئی طیارہ نہیں آ سکتا، وہ بھی چیلنج ہو گیا، وہ بھی بات ختم ہو گئی۔ جہاں تک اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک کے اتحاد کا، یہ سارا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہم جی سی سی کہتے ہیں یا ہم خلیجی ممالک کہتے ہیں، یا شاید انڈیا بہتر نام لیتا ہے، کھاڑی کے دیش جو ہیں، ان کو شاید عقل نہیں آ رہی ابھی۔ انہوں نے انڈیا کو سب سے زیادہ وہاں پر لوگوں کو رکھا، اتنا بڑا مندر بنایا، پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ان کو پلازے اور بلڈنگیں لینے کی اجازت دی، ان کو کاروبار دیے، بینک ان کو کھولنے کی اجازت دی، تو ابھی ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو اس کا مستقبل میں نقصان کتنا ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارا کاروبار اسی کام میں چلتا ہے کہ بڑے جہاز آ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر چھوٹے طیاروں میں سینٹرل ایشیا میں اور رشیا تک ہمارا سامان جاتا ہے، وہ اگر نہیں ہوگا تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ وہ اس کے اوپر ابھی تک رکے ہوئے۔ جہاں تک صورتحال ہے کہ اگر پاکستان کا پورٹ چلتی ہے اور ایران کی پورٹ چلتی ہے، دونوں پورٹیں اگر چلتی رہتی ہیں تو پھر دبئی کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان کا یہ خیال ہے، ان ممالک کا، یا کھاڑی کے دیش جنہیں کہتے ہیں، ان کا ہے کہ اسرائیل اور ایران اور امریکہ آپس میں لڑتے رہے ہیں، کبھی بھی ایران کی پورٹس جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہو، ان کا ایک خیال ہے۔ دیکھیں، ہم نے ان کے چائنا بھی گئے اور ممالک میں بھی، تو ایران، یہ جو یو اے ای کے وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی پورٹیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور یہ ہماری پورٹوں سے کام ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ گوادر کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ اس میں ہے کہ اگر پاکستان میں اور ایران میں بندرگاہیں چل جاتی ہیں، وہاں پر طیارے آنا شروع ہو جائے گا، تو ان کا کاروبار رک اور بند جائے گا، وہاں پر اور چیز تو ہے نہیں ہے۔ لیکن ایران کا جب بھی صلح ہو جاتی ہے، جھگڑا امریکہ سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آئندہ کوئی بھی امریکی صدر اسرائیل کے لیے
کسی بھی ملک پر اور خاص کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایران تو ایک صنعتی ملک ہے، وہ اسی طرح ملک تو نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح عراق کو یا لیبیا کو یا باقی ملکوں میں آپ چڑھ دوڑیں، وہ معاملہ یہاں رہے گا نہیں، اور یہ حزمیت ایران کو کی طرف سے امریکہ کو اٹھانی پڑے گی، بالکل اٹھا رہا ٹھیک ہے، ہے، اب بلکہ وہ اٹھا فیل سے چکا بھی ہے، چاہتا ہے اٹھا چکا کہ ہے۔ ڈائلاگ کی صورت، جی 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 وہ ڈائلاگ کی صورت میں، ٹویٹ کی صورت میں، نعروں کی صورت میں کر رہا ہے، لیکن ایران کا یہ کہنا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے، ایک اور بہت بڑی حزمیت کا سامنا ہے کہ جناب آپ اپنے بندے بھیج رہے ہو، آپ تیاری کرو، ہم تو آپ کو صلح بھی نہیں کرنا چاہتے، جو آپ نے کرنا ہے کر لو۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران آئے گا، ان ملکوں کا آج بھی لوگ ایکٹیو ہیں، ظاہر رات پوری ایکٹیو رہیں گے کہ صبح پاکستان کے جو اب وہ فضائیہ کے طیارے جائیں اور ان کے طیاروں کو اپنی حفاظت میں پاکستان لے کے آئیں گے، یہ ہو جائے گا، لیکن دیر سے ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صبح جلدی کا شام کو یا رات کو مذاکرات کا امکان ممکن ہے، اور پھر اگر یہ آپس میں طے ہو جاتا ہے تو پھر 1 یا 2 دن وقفے کے بعد ٹرمپ ہی آ سکتے ہیں۔ جی راج صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شاید مسعود صاحب، یہ جو اسرائیل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیا واقعی جو سچویشن آگے بن رہی ہے، امریکہ اگر یہ جنگ سے نکل جاتا ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہوگا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر، تو دوبارہ ظاہر ہے امریکی کو پریزیڈنٹ کو اس طرح قائل کرنا یا ان کو لے کے دوبارہ سے آنا، یو اے بھی تھوڑا طائب ہو گیا ہے، قطر بھی پاکستان کی طرف مائل ہو گیا، بلکہ ایگریمنٹ میں جا رہا ہے، ٹرکی بھی آ چکا، سعودیہ پہلے سے آ چکا، یہ سارے کنٹریز تو پاکستان کے قریب، مصر بھی ایون رابطے میں ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جی سی سی کو احساس واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمارے ودود صاحب کو تو کہنا ہے کہ وہ نہیں ہوا، تو آپ کے خیال میں کیا احساس ہو چکا ہے؟ جس طرح سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اڈے ختم کر لیں، قطر نے بھی واضح میسیج دے دیا، اور اب تو یو اے بھی تھوڑا سا پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں ذوالفقار راج صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایران اور اسرائیل امریکہ جو وار ہوئی ہے، اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو عیاں کیا ہے، ان کو جو ہے ان کے اندر کلیئرٹی لے کر آئی ہے۔ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بحرین کے اندر، بحرین کا وزیر کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں بڑا فخر ہے کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہمارے پاس ہے۔ ہمیں تو پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے اس جنگ میں۔ دوبارہ ذرا بولیے کہ مجھے آپ کی آواز۔ میں نے کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس جنگ نے بڑے ایکسپوز کر دیا لوگوں کو، کہ بحرین کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہمارے بحرین کے اندر ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اب دیکھیں، جو بیسز دی گئی تھی گلف سٹیٹس کے اندر امریکہ کو، ان کی صرف ایک سول ریزن تھی، اور وہ یہ تھی کہ کبھی اگر اس سائڈ سے اٹیک ہوتا ہے تو یہ بیسز ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی اگینسٹ اینی انویژن۔ نہیں، ایران سے اٹیک ہوتا ہے، اسرائیل سے تو یہ سارے کہتے تھے ہمارے ساتھ ہے، اسرائیل سے کوئی ڈر نہیں تھا، ایران سے بچانے کے لیے امریکہ۔ اسرائیل کے ساتھ تو ہم بہت سارے، مطلب یہ جو مڈل ایسٹ اسٹیٹس تھی وہ تو پیک کے اندر چلی گئی نا جی، پچھلے کچھ عرصے کے اندر۔ وہ کہہ رہے تھے ایران سے، امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ ایران سے بچانے کے لیے۔ جی بالکل۔ اور جب یہ معاملہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تو جو انٹرنیشنل لا تھا جس کو ریکگنائز کرتے ہوئے، جس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایران نے جب ان بیسز کے اوپر حملہ کیا ود لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ کہ جی یہ بیسز یوز ہو رہی ہیں میرے پہ انویژن کے لیے، اور جب ایران نے واپس اٹیک کیا تو یہ ممالک کچھ نہ کر پائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا جو ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا یہ تھا کہ اگر کسی اور ملک کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف کوئی استعمال کرے گا تو وہ حملہ ادھر سے ہی تصور کیا جائے گا۔ اب ایران نے جا کے امریکہ کے اوپر تو اٹیک نہیں کیا، انہوں نے ان بیسز کے اوپر اٹیک کیا۔ دیٹ واز اے کلیئر میسج ٹو دیز گلف اسٹیٹس کہ جی یہاں پہ اب امریکہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا۔ اب ان گلف اسٹیٹس نے زیادہ اور ایونیوز دیکھنے تھے کہ کیسے آگے چلا جائے۔ اب ایک بڑی سمپل سی بات تھی کہ ایک بردرلی اسٹیٹس ہیں، ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے جو اسلام کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہمارے اور یہ ساری وہ مسلم اسٹیٹس ہیں جن کے اندر ایک یہ چیز یگانگت موجود ہے۔ تو یہ سارا جب یہ معاملہ ہوا تو یہ اسٹیٹس ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوگی، جس کے اندر پاکستان نے بڑا مثبت اور اچھا کردار ادا کیا، جس کو آج پوری دنیا سراہ رہی ہے، بلکہ ہم نے وہ کردار ادا کیا جو ہم سے ہمیشہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ہم پار ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ مسلم ممالک کو لیڈ کرنے کی بات کرتے تھے، اور اس دفعہ ہم نے کیا بھی۔
میرا یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ معاملات اس طرح چلتے رہے اور ہم اسی طرح چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں، اور جس طرح آگے نیٹو، اسلامک نیٹو کی بات ہو رہی تھی، یا OIC کے حوالے سے ہم نے ایک کمبائنڈ فورس کی بات کی تھی، کمبائنڈ ملٹری کی بات کی تھی، اس سائڈ پہ بات جائے. بلکہ میں یہ کہنا بھی یہاں پہ مناسب سمجھوں گا کہ جس طرح ہمارے اب ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ یا قطر کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، تو کل کی جو ہماری ایک ٹیبل سجنے جا رہی ہے دوبارہ نیگوسیشنز کے اندر، جس کے اندر ایران کو ایک سیریس قسم کی ریزرویشن ہوگی کہ کون گارنٹی کرے گا کہ آئندہ امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلی 2 دفعہ تو وہ بیچارے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بیٹرے ہوئے. ٹھیک بات ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میرا خیال ہے اس کے لیے ایران نے اس کے لیے چین سے اور رشیا سے گارنٹی مانگی ہے، ضمانت بھی مانگی ہے، اور پاکستان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر پاکستان کے ساتھ ایران کا کس طرح کے ایگریمنٹ ہو جائے. پاکستان کو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر یورینیم کو ہم نے سرنڈر کرنا ہے، سرنڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ایٹم میں تبدیل نہیں کرنا، صرف اپنے نیوکلیئر کو بجلی کے لیے یا باقی ادویات وغیرہ کے حد تک رکھنا ہے، تو اس صورت میں پاکستان ہمیں یہ لکھ کے دے، گارنٹی دے، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے کہ ایران کے اوپر اگر اٹیک ہوگا تو پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی ایران پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، تو پاکستان یہ ہمیں انشور کرے کہ دوبارہ سے اسرائیل اگر ہم پہ اٹیک کرے گا، امریکہ اٹیک کرے گا، تو ہم پاکستان کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، اپنی ڈیٹرنس جو ہے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو پاکستان ہمیں یہ گارنٹی دے گا. تو مجھے اطلاع ملی ہے، میری انفارمیشن ہے کہ پاکستان یہ انشور کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. برگیڈ صاحب، آپ کی اطلاع کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سپر پاور امریکہ کا تعلق ہے، ابھی تو چلے ان کو ایک سیف سیونگ ایگزٹ مل جائے گی، اور شاید مطلب وہ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ جنگ ختم بھی ہو جائے. I mean, let's hope for the best. لیکن آپ جب تک ٹرمپ وہاں پہ ہے، پریزیڈنٹ اگلے اس کے ابھی بھی تقریباً 2.5 سال کے قریب ہے، تو آپ اس سپر پاور کے لیے کے بارے میں گارنٹی دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. پاکستان کا اتنا وہ کلاؤڈ نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہم امریکہ کو باور کرا سکیں کہ اب آپ نے دوبارہ کبھی ایران پہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پہ اتنی ڈائیورس لابیز ہیں، وہاں پہ اتنے زائنزم کے اتنے انٹرسٹ ہیں. کل کو ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی حالات پھر خرابی کی طرف جائیں اور پھر کوئی ایسا معاملہ خراب ہو جائے. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیو اے گارنٹی فار اے کنٹری لائک یونائٹڈ اسٹیٹ، اور وہ بھی ٹرمپ کے لیے جو صبح شام سے جو ہے وہ اپنے چیزیں تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ چین کر سکتا ہے، یونائٹڈ نیشن کر سکتا ہے، پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے. چین بھی تو ساتھ ہے نا، چین بھی ساتھ ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں ایران نے 2 لوگوں کی ضمانت مانگی تھی. ایک اس میں چین ہے، ایک رشیا ہے، جبکہ امریکہ نے اپنی طرف سے گارنٹی کے طور پہ سعودی عرب اور قطر کو نامزد کیا تھا، اور پاکستان تو ظاہر فیسیلیٹیٹر ہے، ایک غیر جانبدار ایک ملک کے طور پہ پاکستان فیسیلیٹیشن کر رہا ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو سپر پاور ہے، ان کی اپنی ڈائنامکس ہے، ان کے اپنے اسپیشل قسم کے تعلقات ہیں جو میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. لگتا تو یہ کہ ایک دوسرے کے یہ دشمن ہیں، لیکن اندر کے خانے میں ان کی کیا آپس میں انٹرسٹ ہیں، کیا کنورجنگ انٹرسٹ ہیں، اور کیسے یہ ایک دوسرے کو کبھی ایک دوسرے کو فیس نہیں کریں گے، کبھی ایک دوسرے کی جنگ میں شامل ہوں گے نہیں ہوں گے. یاد رکھیں آپ. نہیں، ظاہر ہے وہ ہم نے سامنے آنا تو شاید مشکل ہو، لیکن جس طرح رشیا کو کمزور کیا امریکہ نے، اور جس طرح ابھی اس کا جواب دیا رشیا نے اور چین نے، تو ظاہر ہے وہ طریقے سلیقے سے. نتاشا صاحبہ، آپ کے خیال میں یہ آگے چل کے چین کا اور امریکہ کا آپ کو لگ رہا ہے کسی سٹیج کے اوپر ٹکرا ہوگا؟ فائنینشلی تو لڑائی چل رہی ہے، لڑائی تو اکانومی کی بن گئی ہے، تو اس پہ چین نے پورا فائدہ اٹھایا ہے. ایران نے امریکی ٹیکنالوجی کو ایکسپوز کر دیا، اس کی سپر پاور کی حیثیت کو ایکسپوز کر دیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چائنا کو اس کا براہ راست فائدہ ہوا اور چائنا ایران کے ساتھ تھرو آؤٹ کھڑا رہے گا؟ دیکھیں، ہر کنٹری کو جو ہے وہ اپنی پہلے سوچنی ہوتی ہے. جب ان کو جب سوٹیبل ہوتا ہے تو اقدام جو ہیں وہ اس کے حساب سے اٹھتے ہیں.
میں یہاں پر میرے خیال میں اس وقت کہنا بہت امیچور ہوگا کہ چین جو ہے اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ آگے فیوچر میں کیا ہوں گے. حالات بظاہری تو اس طور پہ اس وقت ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ بہت آپ کہہ لیں کہ جیسے ٹائٹ روپ واکنگ کی مانند ہیں کہ اس وقت اتنے کشیدہ حالات ہیں کہ کسی کی گارنٹی دینا بہت مشکل ہے. اور یہاں پر تو آپ کو مطلب اپنے بہن بھائی کی گارنٹی دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو سپر پاورز کی بات آ رہی ہے, یہاں پہ بڑے ممالک کی بات آ رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از کیا کہتے ہیں میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے. ٹرمپ نے جب چائنا کو کہا کہ آپ ایران کو سپورٹ نہ کریں, اسلحہ نہ دیں, تو انہوں نے کہا ہمارا اسٹریٹجک ریلیشن ہے ان کے ساتھ, دیکھیں یہ تو میرے خیال میں کہ کہنا کسی کے ایک بندے کے کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا, آگے سے آپ کا ریبٹل بھی آنا چاہیے. چائنا نے کیا کہا, چائنا نے اس چیز کو اون کیا نہیں کیا, یہ ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اگر چائنا نے بات کی تو چائنا نے خطے میں امن کی بات کی. آئی تھنک ہمیں اس وقت مثبت جو ہیں وہ اقدام اٹھانے چاہیے, اینڈ رادر کے بلیم گیم کریں, اینڈ رادر کہ جی اس کنٹری نے اس کے ساتھ ایسے کر دیا. تو ہمیں سب کو ایز گلوبلی جو ہے پازیٹیو طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے, اور سب سے پہلے بیفور اینی تھنگ ایلس ہمیں صرف اور صرف امن اور استحکام کی بات کرنی چاہیے. جو وار ہے, جنگ ہے, اس کو شروع کرنا مطلب بہت آسان ہوتا ہے اور آسان فیصلہ ہوتا ہے, بٹ امن کو رکھنا, اس کو پکا اور پائیدار رکھنا بہت مشکل ہے. ٹھیک بات ہے. ودود صاحب, امن کو ایک موقع ملنا چاہیے, جو پہلے ہم نے آغاز میں کہا یہ مل رہا ہے. یہ ساری جو سچویشن ہے, جنگ ظاہر ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا تو ہارتا ہی ہے. تو اس جنگ کے اندر سے کوئی اپرچونٹیز پاکستان کے لیے بھی نکل رہی ہیں, کیا ہم اس کو موٹیلائز کر کے فائنینشیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے؟ ذوالفقار صاحب, پہلی بات تو یہ ہے گارنٹی والی, میں اس میں بات کرنا چاہوں. دیکھیں ایران کا مذاکرات میں پہلا جو ہے نقطہ یہی ہے کہ اس معاہدے کے بعد امریکہ کسی صورت میں بھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا, اور نہ ہی ایسے کسی ملک کا ساتھ دے گا, سپورٹ کرے گا جو ایران پر حملہ آور ہو. یہ ان کا پہلا نقطہ ہے. یہ جب معاہدہ ہوگا تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ آئندہ ایران پر امریکہ حملہ نہیں کرے گا, نمبر 1. نمبر 2, کوئی اور ملک اسرائیل یا کوئی ملک بھی ایران پر حملہ کرے گا تو اس کی جو ہے وہ امریکہ حمایت نہیں کرے گا. جہاں تک پاکستان کی اپرچونٹی کی بات ہے, دیکھیں ہم گئے تھے جب وہاں سے ایران سے پائپ لائن تھے, آصف زرداری صاحب گئے تھے, انہوں نے ہمیں پوری بریفنگ دی تھی, پائپ بھی انہوں نے بچھایا. اگر وہ پائپ لائن گیس کی پائپ لائن آ جاتی ہے, تیل کی پائپ لائن پاکستان میں آ جاتی ہے, تو پاکستان کو کم از کم انٹرنیشنل مارکیٹ سے 30% کم اخراجات پر تیل اور گیس ملے گی. آ جاتی ہے کیا مطلب, خود ہی چل کے آ جاتی ہے یا کوئی لائے گا؟ نہیں, پائپ لائن کے ذریعے. جی پائپ لائن کے ذریعے. نہیں لائے گا کون؟ کیا ہماری لیڈرشپ لا سکے گی؟ اس کے لیے پھر ہمیں لون لینا پڑے گا نا. دیکھیں ہم جب ایران کو بات کر رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ لون کا ایشو نہیں ہے, لون نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم امریکہ کی ناراضگی کو فیس کر سکتے ہیں؟ نہیں, صلح کی صورت میں, جب صلح ہوتی ہے اس میں دیکھیں صلح میں اگر پابندیاں ہٹ جاتی ہیں پیسے وہ واپس دیے جائیں گے, اس کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں گی. مطلب یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں ساری شامل ہیں. جب اس کے اوپر پابندیاں ختم ہوتی ہے تو پھر ہمیں کسی انٹرنیشنل کنسورشیم سے وہ ٹینڈر کر کے تو وہ پائپ لائن بچھوانی پڑے گی. پھر تو ہمارا بڑا سیوٹیبل ہوگا نا جی ایران کے ساتھ ٹریڈ جو ہے. ابھی یہ کوریڈور ہم نے ٹریڈ کوریڈور کھول بھی دیا ہے, جو انڈیا نے وہاں پہ $1 بلین کی سڑکیں بنائی تھی وہ پاکستان یوز کر رہا ہے, اور ایشیا ریاستوں تک پاکستان کو ایکسیس مل گئی ہے ایران کے تھرو. اور دیکھیں یہ رب کے فیصلے ہیں کہ انڈیا نے وہاں پہ اپنے لیے چابہار بنایا, اپنے لیے $1 بلین کی سڑکیں بنائیں, آج وہاں پہ پاکستان اس سڑکوں کو یوز کر رہا ہے. تو اوپننگ تو ہو گئی ہے پاکستان کی, اور پاکستان اپنے بارڈر سے باہر نکل کے کھیلے گا تو کوئی حصہ ملے گا, پر گھر بیٹھ کے اگر کرتے رہیں تو پھر کیا ملے گا. تو ظاہر ہے پاکستان کو بہت کچھ مل سکتا ہے. بریسٹر صاحب, آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کو کوئی ایسے سٹیپس لینے چاہیے؟ آپ اپوزیشن ہے آج کی, تو آپ کے خیال میں کیا سجیشن ہو سکتی ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے اور ملک کے لیے بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب, سب سے پہلے تو یہاں پہ سیاسی استحکام لے آئے حکومت. آج بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ان کے پاس کہ آج پورے پاکستان کو اکٹھا کر لیں. سیاسی استحکام اور خان صاحب باہر نکل آئیں, یہی ہے نا سیاسی استحکام پی ٹی آئی کا. دوبارہ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا. ہاں جی,
मैं ये कहता हूँ कि देखें, इस मुल्क के अंदर आप आइन और कानून की बालादस्ती को कायम कर दें। अगर कानून जो है वो कोई लेवरेज देता है इमरान खान साहब को अदालतों के थ्रू, तो वो मिलना चाहिए। देखिए आज जो है जो बुशरा बीबी हैं, उनकी 7 साल की सेंटेंस है। कानून ये कहता है कि जिसकी 7 साल या उससे कम सजा होगी उसको 1 साल के अंदर आपने एज अ मैटर ऑफ सर जी गवर्नमेंट को मशवरा दियो कि सारी हालात की असी फाइनेंशियल की बेहतर कर सकते हैं। बुशरा बीबी फिर किस तरह करेंगे? देखें, मैंने जिस तरह पहले कहा कि पाकिस्तान को ये मौके पहले भी मिले हैं। हमने मुशर्रफ दौर के अंदर भी देखा, हमने ज़िया दौर के अंदर भी देखा, लेकिन हम उसको कैपिटलाइज ना कर सके। सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम रहा। और आज अगर ये मौका मिला है तो यहाँ पे हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ। जिस तरह आज हमारा मीडिएटर का रोल है, अल्लाह करे ये चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंचे, तो हमें अमेरिका से जरूर ये लेवरेज लेनी चाहिए, ये रिलैक्सेशन लेनी चाहिए कि हम ऑयल जो है वो ईरान से इंपोर्ट कर सके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। हम वहां से गैस इंपोर्ट कर सके। देखिए आज चाइना 20,000 किलोमीटर का फासला तय करके वहां से ऑयल लेता है। इंडिया 6,000 किलोमीटर का फासला तय करके वहां से लेता है। हमारा 0 किलोमीटर है, हमारी इनपुट कॉस्ट ही कोई नहीं है। हम बड़े आराम से ईरान से हर चीज लेकर अवाम के लिए बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री बूम उसको मिल सकता है, हमारी एग्रीकल्चर को बूम मिल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सही खेलने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वदूद कुरैशी साहब थैंक यू वेरी मच। मैडम नताशा आपका बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल सही कहा तमाम मेहमानों ने कि हमारी दुनिया में बल्ले बल्ले हो चुकी, पीस मेकर का रोल पाकिस्तान को मिल चुका। आपका सबज़ पासपोर्ट दुनिया में मज़ीद मोतबर हो गया। दुनिया रिस्पेक्ट की नज़र से पाकिस्तान को देख रही है, लेकिन ये इसको कैपिटलाइज करके इस अपॉर्चुनिटी को अब आवाम तक ट्रिकल डाउन करके लोगों तक इसके समरात जाने चाहिए और पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। तभी जाके हम समझेंगे कि हमारे लिए ये सारी जो सिचुएशन थी, ये हमारी लीडरशिप ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। बहुत शुक्रिया। कल दोबारा इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।